السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، لاہور جس کا شمار پاکستان کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے، جغرافی لحاظ سے 19,022 طول بلد اور 31,050 عرض بلد پر واقع ہے۔ تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کی طویل تاریخ ماضی کے صحن میں گم ہے اور اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں صرف اور صرف روایات اور قیاس ملتے ہیں، مگر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ رام چندر جی کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام کسوہ تھا جس نے قصور کی بنیاد رکھی، اور دوسرے کا نام لوہ تھا جس نے لاہور بسایا۔ شروع میں اس شہر کا نام لاہور تھا جو آہستہ آہستہ لاہور بن گیا۔ اس تاریخی روایت سے اس کا قدیم نام از خود واضح ہو جاتا ہے۔ لاہور کا ذکر ہمیں کسی بھی قدیم غیر اسلامی کتاب میں نہیں ملتا، صرف عہد اسلامی کی کتاب حدود العالم میں ملتا ہے، جو تقریباً 994 عیسوی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں لاہور ملتان کے ماتحت تھا اور ملتان کا حاکم قریشی کہلاتا تھا۔ الغرض تاریخ میں لاہور کی موجودگی کا واضح ثبوت سبتگین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کے دوران ملتا ہے، جب اس نے شمالی ہند فتح کیا، جس کی نشاندہی محکمہ آثار قدیمہ بھی 1959 عیسوی میں قلعہ لاہور میں جدید خطوط پر کھدائی کرنے کے بعد کی۔ کھدائی سے ملنے والے آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس قلعے کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن عہد غزنوی 976 عیسوی سے لے کر ابراہیم لودھی 1526 عیسوی تک آنے والے حکومتوں میں لاہور کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا۔ اس سلسلے میں سلطان محمود غزنوی نے 1021 عیسوی کو لاہور فتح کرنے کے بعد ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا۔ برصغیر کے پہلے مسلم سلطان قطب الدین ایبک کی تاجپوشی قلعہ لاہور میں ہی ہوئی اور اسی شہر میں وہ چوگان کھیلتا ہوا جاں بحق ہوا۔ اس طرح جب تغلق سلطنت زوال کے دہانے پر پہنچی تو شیخن کھوکھر لاہور پر قابض ہو گیا، مگر 1421 عیسوی میں سید مبارک شاہ نے شیخن کھوکھر کے بیٹے جسرت کھوکھر کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اولین مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے ہاتھوں لاہور شہر کو خاص کر نقصان اٹھانا پڑا، مگر بعد کے مغل شہنشاہوں نے لاہور کی کافی پذیرائی کی۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد ہیبت خان نیازی کو حاکم لاہور مقرر کیا، جس نے قلعہ لاہور میں رہائش اختیار کی، لیکن زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور دوبارہ ہمایوں عنان حکومت پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں کی اچانک موت پر اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی تاجپوشی قلعہ نور میں ہوئی تو اس وقت اکبر کی عمر 12 سال تھی۔ وہ 1557 عیسوی اور 1571 اور 1586 عیسوی کو لاہور آئے اور باقاعدہ طور پر پختہ اینٹوں کے ساتھ قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی اور لاہور کو دار سلطنت بنایا۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر عنان حکومت سنبھالنے کے بعد 1606 عیسوی میں لاہور آیا اور 1 سال تک قلعے میں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران بہت سی عمارات تعمیر کروانے کا حکم صادر فرمایا۔ جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں شاہی قلعے لاہور میں خوبصورت عمارات تعمیر کرانے کا حکم جاری کیا۔ صوبیدار وزیر خان کے زیر انتظام تمام نئی عمارات کی تعمیر مکمل ہوئی اور 1638 عیسوی میں شاہ جہاں قلعے میں کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر عنان حکومت کا مالک بنا اور 1658 عیسوی کو لاہور تشریف لایا اور قلعے کا جائزہ لیا اور ضروری احکامات جاری کیے۔ بادشاہی مسجد اور عالمگیری دروازہ انہی احکامات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں میں باہمی چپلس اور معاذ آرائی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مختلف فتنوں نے سر اٹھایا اور مغل خاندان کا کوئی بھی حکمران دوبارہ لاہور نہ آ سکا، تو مختلف علاقوں میں مختلف حکمران بن گئے۔ پنجاب پر سکھ قابض ہو گئے۔ سکھوں میں راجہ رنجیت سنگھ 1799 عیسوی میں لاہور پر قابض ہوا اور ایک بہت بڑا جشن قلعہ لاہور کے نام سے منعقد کروایا اور اسی جگہ پر رہائش پذیر ہوا۔ 1839 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کھکھر سنگھ 1 سال حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کے جانشین بھی سیاسی چپلکش اور انتشار کا شکار ہو گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔
جس کی وجہ سے قلعے کی کئی عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا۔ سب سے آخر میں دلیپ سنگھ نے حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف رانی جنداد اور کچھ سکھوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں انگریز فوج قلعے پر قابض ہو گئی اور 1849 عیسوی کو راجہ دلیپ سنگھ کو معزول کر کے سکھ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور مکمل طور پر لاہور انگریزوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 1849 عیسوی سے 1927 عیسوی تک شاہی قلعہ انگریز کا مسکن رہا۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کافی تبدیلیاں کی اور مختلف عمارتوں کو گرا کر فوجوں کی آسانیوں کے لیے گرجا گھر، شراب خانے، دفاتر اور کئی اسلحہ خانہ بنائے، جس سے تاریخی ورثے کو کافی نقصان پہنچا۔ بالآخر 1927 عیسوی میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس قلعے کو اپنی تحویل میں لے لیا، اس کو اصل حالت کے مطابق بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ ویڈیو کیسی ہے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔